سوشل میڈیا پر گزشتہ ہفتے افغانوں کی پھیلائی چند ویڈیوز وائرل ہوئی۔ طالبان کی افغان شہروں پر پیش قدمی سے گھبرائے کابل کے رہائشی ان ویڈیوز میں پنجابیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ کئی لوگوں نے ای میل اور ٹویٹر کے ذریعے مجھے وہ ویڈیوز فارورڈ کیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہا کہ پنجابیوں کو نفرت و حقارت کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ ابتداً میں نے ہم چپ رہے والا رویہ اپنائے رکھا۔ میری خاموشی کا مقصد کسی کا پردہ رکھنا نہیں تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر قوم میں دوسری اقوام کے خلاف نسلوں سے تعصبات موجود ہوتے ہیں۔ ان تعصبات کی وجوہات بنیادی طور پر تاریخی ہوتی ہیں۔ انہیں بیان کرنے کے بعد کھلے ذہن سے آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ایسی کشادہ دلی مگر سوشل میڈیا کا غلام ہوئے دور حاضر میں ممکن نہیں۔ تعصبات کی بنیاد کا کھلے ذہن سے ہوا تجزیہ ہرگز کام نہیں آتا۔ پنجابیوں سے افغانوں کی محبت کا پہلا ٹھوس تجربہ مجھے 1996 میں ہوا تھا۔ طالبان ان دنوں بھی کابل کے گرد حتمی حملے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ ان کی پیش قدمی کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت تھا۔ انہوں نے پشاور کے نامور قاضی خاندان کے ایک انتہائی سلجھے اور تجربہ کار سفارتکار کو افغانستان کے لیے پاکستان کا سفیر نامزد کر رکھا تھا۔ فیصلہ ہوا کہ وہ کابل جا کر ان دنوں افغانستان کے صدر کو اپنی اسناد سفارت پیش کرے۔ صدر کا نام برہان الدین ربانی تھا۔ ان کا تعلق مجاہدین کے اس گروہ سے تھا جس نے سوویت یونین کو ہزیمت سے دوچار کیا تھا۔ اسلام آباد نے غالباً یہ تصور کیا کہ اگر پاکستانی سفیر ربانی کے روبرو پیش ہو کر اپنی اسناد سفارت پیش کرے گا تو افغانوں کو یہ پیغام مل جائے گا کہ طالبان کی پیش قدمی سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں۔ سردار آصف احمد علی ان دنوں ہمارے وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحبہ کو تجویز پیش کی کہ سفیر صاحب کے ساتھ چند پاکستانی صحافی بھی جائیں اور وہاں کے حالات کی بابت آزادانہ رائے کا اظہار کریں۔ محترمہ کو یہ تجویز پسند آئی۔ یہ بھی اصرار کیا کہ نصرت کو بھی آمادہ کرو۔ بیشتر صحافی مگر افغانستان سے آئی خبروں سے گھبرا کر جانے کو تیار نہ ہوئے۔ روزنامہ جنگ کے مرحوم ضیاء اقبال اور میں تاہم ڈھٹائی سے تیار ہو گئے۔ طورخم سے کابل تک کا سفر بہت کٹھن تھا۔ افغان ریاست پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ہر آدھے گھنٹے بعد کسی کمانڈر کا علاقہ شروع ہو جاتا۔ مقامی لوگ انہیں ٹوپک سالار پکارتے تھے۔ ٹوپک پشتو میں بندوق کو کہا جاتا ہے اور سالار کے ترجمے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے سفیر کو کابل تک پہنچنے سے قبل ہمارے سمیت ایسے 3 سالاروں کے حضور حاضر ہونا پڑا۔ کابل میں ہمارے سفارت خانے کو چند ماہ قبل ہی وہ وسیع و عریض عمارت ملی تھی جو برطانوی راج کے دنوں میں قائم ہوئی تھی۔ دنیا کی سب سے بڑی بلیئرڈ ٹیبل بھی وہاں موجود تھی۔ اس عمارت سے بے تحاشا کہانیاں وابستہ ہیں۔ 1947 میں فیصلہ ہوا کہ کابل میں برطانوی سفارت خانے کی عمارت پاکستان کو ملے گی اور ٹوکیو میں موجود عمارت بھارت کو۔ اس فیصلے پر عمل درآمد پاکستان کے لیے مگر 1990 میں ممکن ہوا۔ وہاں فقط 2 پاکستانی سفارتکار رہائش پذیر تھے۔ بے شمار شاہانہ نظر آتے کمرے خالی تھے۔ میں اور ضیاء ان میں رہنے کو مجبور تھے۔ فیصلہ یہ بھی ہوا کہ سفیر صاحب کے ساتھ واپس آنے کے بجائے ہم اپنے تئیں وہاں چند روز قیام پذیر رہیں گے۔ میں اور ضیاء مگر جب بھی سفارت خانے کے مرکزی دروازے سے باہر نکلتے تو اس کے باہر 20 سے 25 نوجوانوں کا ہمہ وقت موجود ایک گروہ جو پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے پتھر برساتا رہتا تھا، ہمارا تعاقب شروع کر دیتا۔ ہمارے پیچھے چلتے ہوئے وہ تالیاں بجاتے ہوئے ایک نعرہ لگاتے جو پنجابی آن کے بعد ایک گالی لگاتا۔ ضیاء مرحوم ان کے رویے سے بہت حیران ہوئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم پر آوازیں کسنے والوں کو کیسے پتہ چلا کہ ہم دونوں پنجابی ہیں اور وہ پنجابیوں کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں ٹھٹائی سے مسکراتا رہا۔ مرحوم ضیاء مگر سنجیدہ آدمی تھے۔ اپنے اٹھائے سوال کا جواب حاصل کیے بغیر انہیں قرار نہیں آتا تھا۔ ان کی تسلی کے لیے مجھے افغانوں کی پنجاب سے محبت کی وجوہات بیان کرنا پڑیں۔ ضیاء مرحوم کو یاد دلانا پڑا کہ آج کے پاکستان کے کئی علاقے احمد شاہ ابدالی کے زیر نگیں رہے ہیں۔ لاہور کا صوبے دار بھی
وہ ہی تعینات کرتے تھے۔ اس کے بعد مگر رنجیت سنگھ نمودار ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی کا پوتا شاہ شجاع جلا وطن ہونے کے بعد مہاراجا کی قید میں بھی رہا۔ بعد ازاں وہ اپنی بیوی کی ذہانت کی بدولت فرار ہو کر لدھیانہ چلا گیا۔ وہاں برطانوی سرکار نے اسے پناہ دی۔ اسی شاہ شجاع کو کابل پر قابض ہونے میں مدد فراہم ہوئی، جس کا ہولناک انجام 1842 میں نظر آیا۔ رنجیت سنگھ اور احمد شاہ ابدالی کے مابین مارکوں کو مگر افغان ابھی تک بھولے نہیں۔ ضیاء مرحوم میری بتائی تاریخ سے ہرگز مطمئن نہیں ہوئے، مسلسل بڑبڑاتے رہے کہ آج کے پاکستان کا رنجیت سنگھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قیام پاکستان کے دوران جو فسادات ہوئے تھے ان میں سکھوں کا مسلمانوں سے رویہ بلکہ بہت زیادہ وحشیانہ رہا ہے۔ افغانوں کو اس کا علم کیوں نہیں؟ میرے پاس اس سوال کا جواب موجود نہیں تھا۔ آخری بار افغانستان میں 2010 کے اپریل میں گیا تھا۔ حامد کارزئی کی حکومت تھی، چند پاکستانی صحافی اس کے مہمان تھے۔ ہم انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ٹھہرائے گئے تھے۔ میں اس گروپ میں واحد پنجابی تھا۔ ہوٹل کے سارے عملے کا رویہ مجھ سے ہرگز دوستانہ نہیں تھا۔ کلف لگا شلوار کرتا میرے پنجابی ہونے کی پہچان تھا۔ لطیفہ یہ بھی ہوا کہ ایک بار میں کابل صحافیوں کی تنظیم کے اجلاس کے لیے بھارت کے ونود شرما کے ساتھ بھی گیا تھا۔ ونود بھارت کے مشہور انگریزی روزنامہ ہندوستان ٹائمز کا دھانسو رپورٹر رہا ہے۔ اس کا آبائی تعلق مگر لاہور کے باغبان پورے سے ہے۔ میرے ساتھ ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کر وہ پنجابی زبان میں اونچی آواز سے پھکڑ پن میں مصروف رہتا۔ ہوٹل کا عملہ مگر اس پہ مجھ سے زیادہ مہربان رہتا۔ پاکستان کے مقابلے میں بھارت سے افغانوں کی رغبت ہر وقت نمایاں ہوتی رہتی۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم خواہ جو بھی سوچتے رہیں، کم از کم کابل کے شہریوں کی بے پناہ اکثریت، چاہے وہ طالبان کی حامی ہو یا مخالف، پاکستان کو اپنی تمام تر مشکلات کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ ہمارے میڈیا اور پالیسی سازوں نے مذکورہ حقیقت کا ٹھوس انداز میں کبھی ادراک نہیں کیا۔ اس کا توڑ ڈھونڈنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے میں یہ دعویٰ بھی کروں گا کہ ہم نے پاکستان اور افغانستان کے عام شہریوں کے مابین جدید حقائق کی بنیاد پر نمودار ہوئے تعلق کو توانا تر بنانے کی سنجیدہ اور منصوبہ بندی کے ساتھ کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ تاریخی بنیادوں پر دلوں میں جاں گزی ہوئے تعصبات لہذا آج کی نئی نسلوں کو بھی منتقل ہو چکے ہیں، ذرا موقع ملتے ہی دھماکے کی صورت نمودار ہو جاتے ہیں۔